معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ صفت فاروقی پروگرام آپ کے خیال میں کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ہفتے بھی پچھلے ہفتوں کی طرح ہم نے ایک نئے مہمان کو دعوت دی ہے اور پروفیشن کے لحاظ سے وہ اٹرنی ہیں اور ہمارے سوالات، ہمارے امیگریشن سے متعلق سوالات کا جواب دیں گی، اور امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ پروگرام۔ باقی پروگراموں کے مقابلے میں یہ ذرا مختلف ہے، اور کیونکہ ہمیں نوٹ بک یا پینسل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام کو۔ جہاں پروگرام کے اگلے حصے کا تعلق ہے، میں کچھ باتیں اپنے پچھلے پروگرام کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی جو فیڈ بیک ہمیں ملتی ہیں وہ بہت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ڈائریکشن ہمیں دیتی ہیں، ہم اپنے اگلے پروگرامز کو اس کے مطابق ترتیب دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹا سا ایک بریک لے رہے ہیں، اور وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دیز میسیجز۔ تھینک یو۔ معزز ناظرین اکرام، ویلکم ٹو آور ریگولر پروگرام۔ آج کی مہمان جو ہماری اٹرنی ہیں، اور ان کا نام ہے نیرا بھال، اور ان کی کمپنی نیرا بھال ایسوسیٹس اٹلانٹا اینڈ نیشول۔ تو نیرا جی، ویلکم ٹو آور شو۔ اور ہم نے جو آپ کی ویب سائٹ سے اور جو مجھے نالج ہے، آپ 2005 سے یہاں پہ لاء کی پریکٹس کر رہی ہیں، اسپیشلی امیگریشن۔ تو ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کب سے آپ نے لاء شروع کیا اور کیوں اس پروفیشن میں آئیں آپ؟ جی ضرور، بہت بہت شکریہ آپ کا انویٹیشن دینے کا۔ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر۔ تھینک یو۔ اور میں نے شروعات کی اپنی لاء پریکٹس کی 2005 سے۔ اس کے پہلے میں ریسرچ کرتی تھی ایمری فار مینی ایئرس، اور پھر ڈیسائیڈیڈ ٹو چینج پروفیشن۔ اور امیگریشن لاء اس لیے اٹریکٹ ہوا کہ میں خود امیگرینٹ ہوں، 33 سال پہلے آج سے آئی، تو اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ پیچیدہ ہے۔ تو اتنا کمپلیکس لاء ہے کہ لوگ بالکل کنفیوز ہو جاتے ہیں، روز لاء بدلتا ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کر کے اور سنسیریٹی سے ہیلپ کر کے، تو اس لیے میں نے یہ امیگریشن کی ایریا آف پریکٹس چنا۔ اور 2005 سے لے کے ابھی 2009 میں میں نے اپنی نیرا بال اینڈ ایسوسیٹس فارمیشن کی، تو تب سے میں اپنی لاء فرم چلا رہی ہوں ود آفیسز ان نیشول، اٹلانٹا اینڈ سوینا۔ تو آپ کی ویب سائٹ ہے کوئی، وہ بھی بتا دیں آپ؟ جی، ہم اس سے پہلے کہ کوشچنس کریں، ویب سائٹ کون سی ہے آپ؟ www.ballaw.com۔ BALLAW.com۔ ایکسیلنٹ۔ آپ سے سوالات کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو؟ جی ضرور۔ Can you explain the new immigration law, DREAM Act, the President Obama recently announced? بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، اور بہت کرنٹ ٹاپک ہے۔ تو جون 15 کو پریزیڈنٹ اوباما نے اناؤنس کیا کہ وہ جو ڈریمرز ہیں، ان کو بولتے ہیں کون، جو ایلین بچے، جو انڈاکیومنٹڈ چلڈرن ایجز 15 to 30، جو لوگ یہاں ہائی اسکول کر چکے، تو ان کے لیے انہوں نے یہ لاء پاس کیا ہے کہ ان کی ڈیپورٹیشن سٹاپ کریں گے فار نیکسٹ 2 years، کیونکہ ابھی تک ریفارم آ نہیں سکا، پارٹی از ویری ڈیوائڈیڈ، کنٹروورسیل سبجیکٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ جو بچے یہاں پڑھے لکھے ہیں اور اب ان کو کالج نہیں جا سکتے وہ بیکاز ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، تو ہم 2 سال کے لیے ان کو ڈیپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ ورک پرمٹ دیں گے اور ڈرائیورز لائسنس دیں گے۔ تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ، دیٹس اے ویری اسٹیپ ان پازیٹیو ڈائریکشن۔ رائٹ۔ سو دیٹس واٹ دس لاء از آل اباؤٹ۔ نیرا جی، ایک سوال جو اسی آپ کی ایکسپلینیشن سے پیدا ہوا ہے میرے ذہن میں، 30 ایئرس کے بعد کیا ہوگا؟ اور مجھے ابھی ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، 2 سال کا جو آپ نے کہا تھا، کین یو ایکسپلین واٹ از دیٹ؟ شیور، کنفیوژن یہی ہے۔ تو یہ کنفیوژن اس لیے کلیریفائی کر رہی ہوں کہ 2 سال کے لیے پریزیڈنٹ اوباما نے بولا ہے کہ دے ول اسٹاپ ڈپورٹنگ جسٹ فار 2 years۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ اب کانگریس ڈیسائیڈ کرے گی جب یہ لاء پھر سے فلور میں آئے گا۔ سو دیٹس وائی دیر از نو ایکسپلینیشن کہ آفٹر 2 years واٹ ول ہیپن۔ تو ہو سکتا ہے ریفارم آ جائے، تو آفٹر 30 آلسو 30 ایئرس کے ایج کے بعد والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔
Another hot topic being discussed among the general public regarding investor visa. تو ہمارے معزز ناظرین جو کہ اس وقت ٹی وی اور کمپیوٹر کے آگے آپ کو سن رہے ہیں دیسی ویب شو کے اس پروگرام کو جو کہ نیرا بال ایسوسیٹس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، تو کیا مطلب یہ کیا ہے؟ اس میں بڑا ایکسائٹمنٹ ہے، کیا لمٹ ہے پیسے کی، کیا پروسیجر؟ ضرور. تو EB-5 program is an investment program to boost the economy of United States. اور یہ 1992 سے لا چلا رہا ہے، پر آج کل یہ کافی آگے آ چکا ہے، کیونکہ کافی کنٹریز سے، اینی کنٹری ڈزنٹ میٹر، ساؤتھ ایشین کنٹریز اور وچ ایور، کوئی بھی کنٹری سے لوگ اگر 500,000 کسی رورل ایریا میں یا جہاں پہ امپلائمنٹ بہت بڑی ہو وہاں انویسٹ کریں، یا $1 million ان اے میٹرو ایریا انویسٹ کریں، 1 million 1 million، تو اور 10 پیپل ہائر کریں، 10 امپلائمنٹ، کریٹنگ امپلائمنٹ. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو یہ لا گیئر ٹورڈ اسٹیمولیٹنگ US اکانومی. تو دے آر انکریجنگ پیپل، فورن انویسٹرز ٹو کم ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ انویسٹ دیئر فنڈز. سو دس از واٹ EB-5 پروگرام از، اور یہ 10,000 کا کوٹا ہے اس کا سال کا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سٹیزن شپ سیل ہو رہی ہے، رائٹ؟ ان ادر ورڈز ایسے ہی لگ رہا ہے. یس، سیل ہو رہی ہے، پر فائدہ دونوں طرف ہو رہا ہے کہ انویسٹرز کو گرین کارڈ مل رہا ہے اور US کی اکانومی بوسٹ ہو رہی ہے، جو کہ ہونی چاہیے. بالکل. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، واٹ از دا ریسنٹ اسٹیٹ آف H-1B ویزا کیٹیگری اینڈ what changes do you anticipate when the new quota opens next year? Sure. H-1B category is a professional specialty occupation category جس میں کہ employer چاہیے ہوتا ہے اور employee ہوتا ہے. تو employer is a petitioning corporation. So جیسے آپ نے IT انڈسٹری میں this is very common H-1B visa. تو ہر سال April 1st of that year یہ نیا کوٹا کھلتا ہے 65,000 per year. اور 20,000 ریزرو فار ماسٹرز ڈگری. جو اسٹوڈینٹس نے US میں ماسٹرز کیا ہے اس کے لیے 20,000 کا کوٹا الگ ہے. سو دس از واٹ H-1B از آل اباؤٹ. تو ریسنٹلی ہوا کیا کہ اس بار June 11th 2012 کو یہ 65,000 کوٹا پورا ہو گیا. تو واٹ ڈز دیٹ ٹیل اس؟ امیریکن اکانومی از آلریڈی امپروونگ، کیونکہ پچھلے سال یہ November 23rd تک چلا تھا. تو اب جون میں، تو ہم لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ کا کوشچن کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ April 1st کو جیسے ہی نیا کوٹا کھلے تو اسی دن یا within 1 week it might be finished, which is a good thing. تو جیسا کہ نیرا جی نے بتایا، اپنا کافی سوالات کا انہوں نے جواب دیا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بہت ہاٹ ٹاپکس ہیں. امیگریشن از ویری سینسیٹیو ٹاپک. تو سوالات بھی میں ناپ تول کے ہی کر رہا ہوں، کیونکہ کوشچنز جس طرح ہم کریں گے اس طرح ہمارے آنسر میں آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دیز میسیجز. تھینک یو. For all your party needs, contact DJ Z at 678-508-5050. That's 678-508-5050. DJ Z. DJ Z. ویلکم ٹو آور ریگولر شو. نیکسٹ کوشچن جو ہے، واٹ کین یو ٹیل اس اباؤٹ دا ای ویریفیکیشن اینڈ I-9 کمپلائنس دیٹ دا امپلائر ان جارجیا شوڈ بی کنسرن اباؤٹ؟ یہ سوال آپ سمجھ گئیں، بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. بالکل ہے، اور یہ بہت زیادہ لیگل وے میں آپ ذرا ایکسپلین کریں. یہ ہاٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ جارجیا کے لیے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ ای ویریفائی ہوتا کیا ہے. اٹس این انٹرنیٹ بیسڈ سسٹم. It's operated by Department of Homeland Security and with partnership with Social Security Administration. As you know کہ جاب کے لیے سوشل سیکورٹی ہونا بہت ضروری ہے. تو جو لوگ یہاں پہ انڈاکیومنٹڈ ہیں تو وہ کہیں سے بھی سوشل سیکورٹی نمبر خریدتے ہیں یا کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، پر بہت سوشل سیکورٹی نمبر فراڈ ہوتا ہے یہاں. تو ریسنٹلی July 1st سے 2012
all employers जो जॉर्जिया में, I'm talking about Georgia specific now, कि they have to electronically verify your any employee who's filing for an application for employment. तो उन लोगों को E-Verify सिस्टम के थ्रू I-9 कंप्लायंस करनी पड़ेगी कि क्या जो वो लोग वर्क फोर्स हायर कर रहे हैं कि वो लीगली आर दे अलाउड टू वर्क इन जॉर्जिया, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग. और उसमें फिर थोड़ी स्पेसिफिकेशंस हैं कि अगर जॉर्जिया एम्प्लॉयर्स with less than 500 employees but more than 100 must start using E-Verify from July 1st 2012. Yes, तो ये लॉ शुरू हो चुका है. इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन हमें कर दें कि ये E-वेरिफिकेशन में ये करते क्या हैं? क्या वेरिफिकेशन पुलिस में जाती है या इमिग्रेशन है या INS में जाती है? कौन कौन इदारे इसको वॉच कर रहे होते हैं? ज़रूर. ये आजकल जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का जो ये अटेम्प्ट है कि इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका में बंद हो, दिस इज एज अ फॉलो अप टू दैट कि सब कंप्यूटर्स आर सो सेंट्रलाइज दीज डेज कि जब कोई एम्प्लॉई आया आपके पास, एम्प्लॉयर के पास कि ये मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये मेरा नाम है, तो E-Verification इज लाइक आई सेड एन इंटरनेट बेस्ड सिस्टम कि जो एम्प्लॉयर को E-Verify उनके पास वो जो सबको कंप्यूटर्स दिए गए हैं, दिस इज अ सिस्टम, इट्स सॉफ्टवेयर. सो उस सॉफ्टवेयर में I-9 फॉर्म है तो जो कि एवरी एम्प्लॉयर मस्ट फिल आउट, और जिसको हमारी लॉ फर्म एक्चुअली स्पेशलाइज करती है इस चीज़ में, जो किसी एम्प्लॉयर को हेल्प करनी चाहिए हो तो दे कैन ऑलवेज कम टू अस एंड वी विल वॉक देम थ्रू. नीरा जी, आपने जो ये बात की है बड़ी ही इम्पोर्टेंट है. इसमें मैं अपने ऑडियंस को ये बताता चलूँ, आपकी कंपनी का नाम है नीरा बाल एंड एसोसिएट्स. तो आपकी ब्रांचेस अटलांटा और कहाँ पे हैं? और नेशविल ऑफिस में है और सवाना जॉर्जिया. सो आई हैव 3 ऑफिसेस. अच्छा, स्पेशलाइजेशन आपका फैमिली एंड बिजनेस इमिग्रेशन में है, इसके बाद फैमिली लॉज हैं, डिवोर्स, एडॉप्शन, विल्स एंड कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस है, कमर्शियल क्लोजिंग है, और आपने अभी बताया कि आपका फील्ड या I-9 में भी आप स्पेशली डील करते हैं आप लोग. तो इसमें क्या प्रोसीजर क्या है आप तक अप्रोच करने का, आपको अप्रोच करने? यस, ज़रूर. प्रोसीजर क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉई का सोशल सिक्योरिटी नंबर मैच नहीं करता, एम्प्लॉयर ने इलेक्ट्रॉनिकली उस इंसान का नाम भी भेजा जो एम्प्लॉई ने फाइल किया है और सोशल सिक्योरिटी नंबर भी डाला, पर वो मैच नहीं किया सिस्टम से, तो उसको रिजेक्ट होके आ जाता है. तो अब वो एम्प्लॉई तो कहता है कि मेरा सही है, और इसको वेरीफाई कैसे करें? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट E-Verification इज. एग्जैक्ट, राइट. तो वी हेल्प द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज बोथ साइड्स. अच्छा, एक टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और ये इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर आवर साउथ एशियन कम्युनिटी. फियांसे वीज़ा ये क्या है? और वंस द गाय गेट मैरिड इन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, तो क्या सिचुएशन होगी? आप सवाल मेरा समझ गए हैं? ठीक है. और आप मुझे बड़े खूबी से एम्प्लॉयमेंट बेस की तरफ से फैमिली बेस्ड वीज़ा की तरफ ले आए हैं, तो वेरी नाइस. तो फियांसे वीज़ा क्या है? बेसिकली कि किसी US सिटीजन ने एंगेजमेंट की, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि पापा ने कहा शादी करो और लड़की देखी इंडिया और पाकिस्तान और जगह, तो वो बच्चा बेचारा यहाँ पैदा हुआ और ही इज़ अ बॉर्न अमेरिकन सिटीजन, तो अचानक से लड़की तो इंडिया में आ गई या पाकिस्तान से आई तो बांग्लादेश से आई, तो कहीं तो क्या करें? वो तो दौड़ा जाएगा. That's right, दौड़ा भी जाता है. और फिर उसको यहाँ कैसे लाएं? जी. तो वो एंगेजमेंट करके आ गए, तो पूरी पिक्चर्स होती हैं, एंगेजमेंट सेरेमनी हुई, तो यहाँ आके व्हाट ही फाइल्स और she whoever is the US citizen is called fiancé visa, K1 visa. Right. That's what fiancé. तो K1 फॉर्म का नंबर है K1, और कैटेगरी फियांसे वीजा है. K1 वीजा का नंबर है और फॉर्म नंबर इज 129. वो फिर हमारे एक्सपर्ट्स पे आती है. हाँ. तो अब आप ये बताइए कि इसमें क्या प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए? इट्स वेरी लेंथी प्रोसीजर है. It is, and this is where we professional help. Good. These are complicated matters. So as soon as this person comes back, जो US citizen चाहे फीमेल और मेल, वो वापस आए तो यहाँ से उन्होंने फॉर्म फाइल किए और उसमें चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी से पिक्चर्स और एफिडेविट वो सब चलता है, तो वो हम फाइल करेंगे. उसके बाद वो कॉन्सुलेट, जिस कंट्री की वो सिटीजन हैं, जो स्पाउस हैं, फियांसे, वो उस कॉन्सुलेट के पास जब यहाँ से वीज़ा अप्रूव हुआ तो वो कॉन्सुलेट में जाएंगी और उनकी इंटरव्यू होगी और वीज़ा स्टैम्प K1 स्टैम्प लग के वो यहाँ पे लैंड करेंगी.
Good. اور اس کے 90 ڈیز کے اندر ویری امپورٹنٹ، دس از ویری امپورٹنٹ، پہنچنے کے 90 ڈیز کے بعد ان کو اسی شخص سے شادی کرنی ہوگی 90 ڈیز ود ان 90 ڈیز، نہیں تو وہ ویزا کینسل ہو جاتا ہے. So that's the important. تو یہ سوال ہمارا کمپلیٹ ہوا کہ فیانسے ویزا کیا ہے، K1 کی کیا امپورٹنس ہے، اور آفٹر گیٹنگ میریڈ یہاں آ کے 90 ڈیز میں، یا وہ اگر میریڈ ہو کے آیا تو کیا کریں؟ ہاں وہ ڈفرنٹ ویزا آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. یس، سو دس از وائی آئی ایم سیئنگ immigration law is so complicated. Sometimes I laugh with people, it's like tax code or worse than tax code. جی تو جب یہ مان لو کہ اب وہ شادی کرائے انڈیا سے یا کہیں سے بھی جہاں سے بھی وہ ہیں، تو وہ شادی کر کے آ گئے، اب وائف کو کیسے لائیں یا ہسبینڈ کو کیسے لائیں، تو وہ جو فائلنگ ہوتی ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین K1 ویزا. دیٹس این امیگرینٹ پٹیشن دیٹ از فائلڈ ہیئر ان دس کنٹری، اور پھر جب وہ سارا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ پروسیس ہوتا ہے تو وہ پھر سے انٹرویو پروسیس تو وہی ہوا، بٹ اس بار وہ ان کی اسپاؤس بن کے آ رہی ہیں. جی So that is what the difference between K1 and immigrant petition is, because K1 is a non-immigrant visa. Right. So there is a difference. معزز ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام چل رہا ہے، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اور اٹرنی نیرا بال ہمیں جوابات دے رہی ہیں، اپنی ایکسپرٹیز بتا رہی ہیں، اور یہ نازک اور بہت ہی سینسیٹیو میٹرز ہیں جس میں ظاہر ہے پورے فارمز اور پروسیجر بتانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کا فون نمبر ایک ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں. جی، ہمارا فون نمبر ہے 770-622-1511. میں ریپیٹ، جی ہماری ویب سائٹ میں بتانے لگی تھی کہ سب انفارمیشن وہاں ہے www.balllaw.com. اور میں ریپیٹ کرتا چلوں، نمبر ہے ان کی کمپنی کا 770-622-1511. اور ویب سائٹ ابھی بتا دی ہے انہوں نے، ویب سائٹ ہے آپ کی www.ballaw.com. اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ اگلا سوال جو ہے یہ کافی واسٹ ہے اور کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کا جواب یہ اس نشست میں دے سکیں گے، بہرحال میں سوال پیش کر رہا ہوں آپ کو. واٹ از دا امیگریشن اینڈ ڈائیورسٹی لاٹری؟ اوکے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اٹس اے ویری واسٹ سبجیکٹ. تو ہول امیگریشن از اے ویری واسٹ سبجیکٹ. ہم لوگ منتھس اینڈ منتھس بیٹھ سکتے ہیں اور بتا سکتی ہوں، پر آج کے لیے میں سوچتی تھی کہ ڈائیورسٹی ویزا کا صرف چھوٹا سا ایکسپلین کر دوں کہ جس کنٹریز سے امیگرینٹس بہت کم آتے ہیں جی تو ان کنٹریز کے لیے یہ ڈائیورسٹی ویزا ہے، لاٹری. تو وہ کیا انکریج کرتے ہیں کہ جن کنٹریز سے وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو ان کو ہم یہاں لائیں. تو لوگ وہاں، یہ ہر سپٹمبر میں شروعات ہوتی ہے، تو آپ اپنا نام جیسے جسٹ لائک اے لاٹری، تو آپ اپنا نام کمپیوٹر کے تھرو، وہ ایک ویب سائٹ ہے، تو وہ جب کھلتی ہے تو سب کی ریس لگ جاتی ہے کہ اب یہ ڈائیورسٹی، کیونکہ اٹس اے لاٹری، تو وہ چانسز جو لوگ پہلے ڈال دیں تو ان کے شاید چانسز بڑھ جائیں. ویسے ایسا ہے کچھ نہیں، پر ایبسولوٹلی کیونکہ وہ بھی کوٹا بند ہو جاتا ہے. تو یہ پروگرام میں سوچتی تھی کہ ضرور ہم کنٹینیو کریں گے اور مور ڈیٹیلز میں بھی جائیں گے، تو مے بی ان کمنگ منتھس دیٹ وی ول ٹیک دیٹ. ناظرین ایک بات میں بتاتا چلوں، بہت اچھا آپ نے ذکر کیا کہ اتنے بڑے ٹاپکس ہیں یہ، اور ہم صرف 30 منٹس میں اس کو کور نہیں کر سکتے. تو انہوں نے نیکسٹ منتھ بھی آنا ہے، نیکسٹ نشست میں بھی آنا ہے، اور یہ پروگرام آپ امیگریشن سے متعلق سنتے رہیں گے. از دیٹ رائٹ؟ اگر آڈینس آپ کے ہمیں واپس بلائیں گے تو آپ بلائیں گے، ضرور آئیں گے. جی بالکل وہ بلائیں گے، اور اتنا نالجبل آپ ڈسکشن کر رہی ہیں، بہت ہی سمپل انداز میں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ویزا سے متعلق ایک اور سوال ہے، یہ میں اگلے نشست کے لیے رکھ دیتا ہوں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک صاحب نے مجھے سوال بھیجا ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، واٹ آر دا چانسز ٹو گیٹ دا پولیٹیکل اسائلم فار امیگرینٹس؟ یہ سوال آپ سمجھ گئیں؟ ضرور، اور یہ سوال بہت جنرل کیا گیا ہے، سو آئی ڈونٹ نو کہ کس کنٹری سے یہ بلانگ کرتے ہیں جس نے سوال کیا ہے. پر آپ کو جسٹ جنرلی بتا دوں، پولیٹیکل اسائلم جو ہوتا ہے وہ اٹس لائک اے فیئر آف پرسیکیوشن، پولیٹیکل فیئر، کہ اگر میں اپنی کنٹری واپس جاؤں تو مجھے گورنمنٹ تنگ کرے گی یا میری جان کو خطرہ ہے. دیٹس واٹ ریئلی پولیٹیکل اسائلم از. تو اگر انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں تو وہاں تو آج کل کچھ ایسا پولیٹیکل انریسٹ ہے نہیں، تو چانسز آر ویری سلم. پر ہم لوگ آف کورس اف دیر از اے ویلڈ فیئر تو
cases are approvable. پر جن countries میں let's say افغانستان اور آج کل کہاں کہاں سب کچھ چل رہا ہے تو ادھر سے یس. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. برما میں اس وقت جو ہے ایک اس طرح کی انریسٹ ہے, لوگوں کو مار رہے ہیں وہاں پہ, اور آئی ڈونٹ نو انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں بول رہی. بہرحال یہ کہ اس کنٹریز کو یہ پولیٹیکل اسائلم دیتے ہیں. ایبسولوٹلی, بیکاز دیٹ از ویری اپیرنٹ. نیوز آ رہی ہیں اور ضرور تو ان کے لیے پولیٹیکل اسائلم از اوپن اور وداؤٹ اینی کمپلیکیشن. معزز ناظرین اکرام, پروگرام جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سوالات بالکل ختم کے قریب ہونے والے ہیں اس نشست میں. اور ایک سوال مجھے آیا ہے جو ایک فیڈ بیک میں ایک صاحب نے بھیجا ہے, اور راہیل نام ہے ان کا. ویزا ایکسٹینشن اور اس کا کیا طریقہ ہے, اور اگر گرین کارڈ وہ لاس کر جائیں تو اس کا بھی میتھڈ آپ بتا دیں. تو یہ 2 سوال ہو گئے. یہ میں کہنے والی تھی کہ 2 پارٹ کوشچن ہے. ایک تو ویزا انہوں نے پوچھا, اب اٹس اے جنرل ویزا, نہ جانے B2 وزٹر ویزا پوچھتے ہیں کہ H1 ایکسٹینشن پوچھتے ہیں, پر سوال یہ ہے کہ ایز لانگ ایز دیٹ پرسن از ان ویلڈ اسٹیٹس ان امیریکا, اینی تھنگ کین ہیپن, وی کین ایکسٹینڈ ویزا. اور اگر وزٹر ویزا ہے تب بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, اور انڈر سرٹن سرکمسٹانسز. ویلڈ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ ویلڈ کا مطلب 1 دن رہ گیا, 5 مہینے رہ گئے, کیا مطلب؟ ویلڈ سے مطلب ہے کہ جب وہ I-94 کارڈ ہمارے سب فارنرز کو پتا ہوتا ہے, بیکاز دے آر الاؤڈ ٹو انٹر دس کنٹری, تو I-94 کارڈ ملتا ہے پورٹ آف انٹری پہ, کہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کی یہاں رہنے کی ویلیڈیٹی کتنی ہے, ویزا کی ویلیڈیٹی کتنی ہے. تو اگر یہ پوچھتے ہیں کہ B2 وزٹر ویزا میرے پاس 10 سال کا ہے, میں نے بہت, دس از اے ویری فنی کوشچن, کہ مجھے تو 10 سال کا ملٹیپل ویزا مل گیا. تو 10 سال کا مطلب ہے کہ ملٹیپل ہے, یہ نہیں کہ ایک بار آپ آئے تو 10 سال یہاں رہو گے. تو وہ جو I-94 کارڈ ملتا ہے دیٹ ڈٹرمنز یور اسٹے. تو وہ ویلڈ کیا ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے موسٹلی. تو ان 6 مہینوں میں اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یا چینج آف اسٹیٹس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو ان کا اگر یہ سوال ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, جی ضرور, پر مور ڈیٹیلز لائیں گے تو نمبر ان کو میرا پتہ ہی ہے, اور دے کین آلویز کانٹیکٹ اینی لائر. جنرلی ایک کوشچن اور بھی ہے, تو ظاہر ہے اس کا جواب مجھے خود بھی پتہ ہے, لیکن میں ان کو سیٹسفائی کر رہا ہوں جنہوں نے, اظفر صاحب نے یہ کوشچن بھیجا تھا. فادر کے سائڈ کے جو کزنز ہیں ان کا کوئی ہے لا, کچھ امید ہو سکتی ہے؟ مجھے تو میرا جواب تو یہ ہے کہ مجھے تو بھی نہیں پتا. دیکھو آپ بتائیں. تو جو امیگریشن ہے that is mostly related to blood relatives only. تو blood relatives meaning immediate relatives. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں, بچے اپنے پیرنٹس کو کر سکتے ہیں, بچے اپنے فادر کے بردر کو نہیں کر سکتے, اور بچوں کے جو انکل آنٹ ہیں وہ ان کو نہیں کر سکتے. میننگ there has to be a biological relationship amongst them. تو لیکن ایج کا بھی تو ہے. جیسے فرض کریں کوئی یہاں پہ آ گیا ہے, وہ یہاں رہ رہا ہے, اس کے بھائی بہن ہیں, تو بھائی بہن کے لیے تو اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اپلائی فار دا برادر اینڈ سسٹرز, رائٹ, سبلنگس, بایولوجیکل, بٹ دیر از بائی اڈاپشن. اور بائی اڈاپشن. اڈاپشن کو چیپٹر ابھی بند ہی رکھیں کہ وہ تو بہت پوری کتاب ہے. معزز ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور میرا آخری سوال, بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال تھا جو کہ میں بہت بریف کر رہا ہوں. آپ نے سبلنگس کے بارے میں بتایا, بس ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو اور بتا دیں کہ سبلنگس کی ایج لیمٹ کیا ہے, یا ہے یا نہیں ہے, کیا ان کو الاؤ کر سکتے ہیں, کس طرح ان کو بلا سکتے ہیں مختصراً. بالکل, اور جیسا کہ بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایج لمٹ تو ہے ہی نہیں, تو دیٹ از اے گڈ تھنگ کہ آپ کے سبلنگس چاہے کچھ بھی عمر کے ہوں تو آپ I-130 پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. تو وہ اپروو ہونے میں تو 8 مہینے میں ہو جائے گی, پر پرائرٹی ڈیٹ ویزا نمبرز آر ناٹ اویلیبل, تو وہ 12 سال کی انتظار کرنی پڑے گی. تو دیٹ از ہاؤ اٹ, اینڈ آف کورس اٹس کمپلیکیٹڈ, تو اسی لیے ہم لوگ ہیلپ کے لیے تیار ہیں, کسی کو ہیلپ چاہیے تو. تھینک یو ویری مچ نیرا جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. اٹرنی کا 1 گھنٹہ کتنا مہنگا ہوتا ہے. آپ نے مستقل سوالات سنے, ہمارے سوال ٹیڑھے میڑھے تھے. بہرحال ہمیں لاء کا نہیں پتہ, میں تو انجینئر آدمی ہوں, لیکن بہرحال لاء کے لحاظ سے جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے, ایکسیلنٹ, اور تھینک یو ویری مچ. ہم آئندہ بھی آپ کو دعوت دیتے رہیں گے, اور ہمارے ناظرین جو سوالات کریں گے وہ ہم اپنے اگلی نشست میں, کب وہ نشست ہوتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے. معزز ناظرین اکرام, آخر میں آپ کو پتہ ہے دیسی ویب شو کی جانب سے
ہم اپنے مہمان کو ٹائم دیتے ہیں کہ وہ کمیونٹی سے ڈائریکٹ کوئی میسیج دینا چاہیں، اپنی پبلسٹی کرنا چاہیں، یا کمیونٹی میں کیا ہیلپ وہ کر سکتے ہیں. تو نیرج جی آپ ہماری کمیونٹی میں بہت ویسے بھی خدمت کر رہی ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ نے گلوبل مال میں ٹائم دیتی ہیں، تو آپ ذرا ہماری کمیونٹی کو ڈائریکٹ کوئی میسیج دینا چاہیں، ہمارے اپنے کلائنٹس کو، جنرل کمیونٹی کو، ایشین کمیونٹی کو، آپ پلیز آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے میسیجز دیں. جی شکریہ. میسیج یہی دینا ہے کہ میری لا فرم اور میں خود فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ گلوبل مال سویٹ 598 میں فری کنسلٹیشنز دیتی ہوں. تو کسی کو اگر 5-10 منٹ کا کوئی سوال ہے، کوئی کویشچن پوچھنا ہو، تو آئی ایم آلویز اویلیبل دیر فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ بائی اپوائنٹمنٹ اونلی. تو آپ بے شک میرے لا فرم میں فون کر کے اور اپوائنٹمنٹ کر لیجئے، اینڈ آئی ول بی ویری ہیپی ٹو سی. دوسرے ہم لوگ consultations in my office, I'm always ready to help people because immigration law is so complicated. So it is very important to take the help or guidance of an experienced professional, جو کہ ہماری law firm بہت experienced ہے اور بہت دل لگا کے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور sincerity سے. لوگوں کو، جو میرے clients میرے پاس آتے ہیں، تو ان کو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کیس میرا کیس ہے اور کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے، کیونکہ امیگریشن اتنا پیچیدہ پریکٹس کا ہے کہ لوگوں کی ڈیپورٹیشن ہو سکتی ہے، ان کی لائف ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے آئی ٹیک مائی ورک ویری سیریسلی اور آنیسٹ طریقے سے ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں. ایکسلنٹ. معزز ناظرین اکرام، ہمارے اس زبردست پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ہم نیرا جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ آئیں، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ناظرین کو اتنی زبردست باتیں آپ نے بتائیں. نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اور نیا مہمان ہوگا، نئے خیالات ہوں گے، اور اس وقت تک اپنے مہمان صفت فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.